18 ذوالحجۃ الحرام کو ایک خاص طبقہ اس دن عید غدیر مناتا ہے۔ عید غدیر کیا چیز ہے؟ کہ جی مولا کائنات کو حضور نے یہ شرف دیا۔ میں نے کہا وہ کافر کا بچہ ہوگا جو مولا کائنات کی اس فضیلت سے انکار کرے گا، جو مولا مرتضیٰ کی شان سے انکار کرے، جو علی کو مولا نہ مانے۔ ہم نے کہا پھر اس کا ایمان کیسے ہوگا جو علی کی محبت کو نہ رکھے؟ سرکار فرماتے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ تو مولا کائنات کی فضیلت کو ہر کوئی مانتا، لیکن یہ عید غدیر کیا؟ مولا کائنات کے بارے میں عید غدیر منا کر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ سرکار نے اس دن جناب علی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حج کر کے سرکار جب واپس آ رہے تھے تو مولا کائنات کو سرکار نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کی علی مولا، اور یہ کہہ کہ سرکار نے علی کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور اس تاثر اس نظریے کے تحت وہ جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی افضلیت اور ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کی خلافت کا یہ سازش ہے۔ کوئی کہے نہیں اگر ہم اچھی نیت سے یہ مناتے ہیں، یہ تو شعار بن چکا ہے ان کا۔ سمجھ آ رہی بات؟ غدیر خم کے مقام پر مولا کائنات کو جو فضیلت ملی ہے، ہم مرتے دب تک اس فضیلت کے معترف ہیں۔ علی کا مقام جو ہے وہ کسی دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا، جو علی کو فضیلتیں حاصل ہیں انفرادی طور پر، یہ تو یقیناً مولا کائنات کا خاصہ ہے۔ لیکن غدیر خم کے مقام پر جو فضیلت ملی ہے، اس فضیلت کو بنیاد بنا کر مولا کائنات کو سارے تینوں خلیفہ سے افضل قرار دینا اور خلیفہ بلا فصل کہنا، یہ عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ یہ عقیدہ خود مولا کائنات کے نظریے کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیے، ہم جیسے کمزور ایمان والے گناہگار لوگوں کو بھی اگر ہمارے سامنے حضور نے ایک بات فرما دی کہ دیکھو تم نے یہ کرنا ہے، مجھے بتائیے ہم مر نہ جائیں اگر ہمارے سامنے اس کے خلاف کام ہو؟ بھائی حضور سامنے آ کے فرمایا یہی ہونا چاہیے اور آپ کے سامنے وہ کام نہ ہو رہا ہو، اس کے برخلاف ہو رہا ہو، پھر کیا کریں گے؟ آپ اپنی ساری توانائیاں لگائیں گے، ہر ایک طرح سے کوشش کریں گے، خاموش بیٹھیں گے، چپ رہیں گے؟ بولیے نا۔ ہاں، جو قوم ناموس رسالت پہ چپ رہ سکتی ہے وہ اس پہ چپ رہ سکتی ہے، لیکن جو حضور کی عزت پہ چپ نہیں رہے گی وہ یہاں پر بھی چپ نہیں رہے گی۔ وہ کہے گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنی جان دے دوں گا، حضور نے میرے سامنے یہ کہا۔ اچھا، اب سرکار نے غدیر خم کے مقام پر جو افضلیت مولا کائنات ثابت کی تھی دوسرے لوگوں کے بقول، تو پھر اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جناب مولا کائنات خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ۔ اب جب سرکار کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے تو پھر تو چاہیے یہ تھا کہ صرف مولا کائنات نہیں، سارے صحابہ جناب صدیق اکبر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم جیسے کمزور لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ حضرات جن کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، یہ ساری بشارتیں حضرات صحابہ کرام کے لیے، تو پھر وہ حضرات خاموش رہے اور ان حضرات کو تو ایک طرف رکھیے، خود مولا کائنات نے جناب صدیق اکبر کی بیعت کر لی۔ تو یہ تو بتاتا ہے نا کہ سرکار نے غدیر خم کے مقام پر جو فرمایا تھا وہ حق فرمایا تھا، لیکن جو اس فرمان سے ایک باطل نظریہ نکالا جاتا ہے، اس نظریے کی خود مولا کائنات کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔